الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی محترم خواتین اسلام، انفاق فی سبیل اللہ انتہائی اہم موضوع ہے اور ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس کی جتنی حکمتیں ہیں، اس کے جتنے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے جو فوائد بیان فرمائے، اہل ایمان کی امتیازی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ صدقہ کے نتیجے میں بلاؤں کے ٹلنے کا تذکرہ فرمایا، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب اس کو بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انفاق کو اپنی صفت کے طور پر متعارف کروایا ہے کہ اللہ رب العالمین انفاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا انفاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین کا انفاق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفت رازقیت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا انفاق کیا ہے؟ یہ بارشوں کا برسنا، یہ زمین سے غلے کا، فصلوں کا، نباتات کا اگنا، اور یہ سب کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آکسیجن کی فراہمی، پانی کی فراہمی، سب کے لیے جو ہے وہ غذا کا انتظام۔ اور ہمیں ان تمام مخلوقات کے بارے میں پتہ بھی نہیں، ہم نہیں جانتے کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین سب کو، یہاں تک کہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو اللہ رب العالمین غذا پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے غذائیت کا ایک بہترین انتظام و انصرام موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب دیتے ہیں تو کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی اللہ رب العالمین لے کر آزماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا، اللہ کی بخشش، اللہ کی دین، باوجود دعاؤں کے اللہ رب العالمین عطا نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں کہ جس میں اس بندے کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارا علم ناقص ہے، محدود ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم کامل طور پر استیعاباً انہیں ذکر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی صفت انفاق فی سبیل اللہ کی قرآن کریم میں اہل ایمان کو اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرض حسن۔ اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے خود اپنے ذمہ قرض سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنا بہترین اور پیارا اسلوب ہے کہ جو ہمیں قرآن کریم کی آیات میں نظر آتا ہے، کہ اللہ رب العالمین انفاق کو، اللہ رب العالمین زکوٰۃ اور صدقات کو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ میں اسے اس قرض کا بڑھا چڑھا کر بدلہ دوں گا۔ وہ اس دنیا میں مجھے مال دے رہا ہے، میرے راستے میں، میرے بتائے گئے راستوں میں خرچ کر رہا ہے، میں اس جگہ اس کے کام آؤں گا، اسے اجر اور ثواب سے نوازوں گا، اسے بڑھا چڑھا کر دوں گا کہ جہاں اس کی شدید ترین ضرورت ہوگی، کہ جہاں وہ محتاج ہوگا۔ اور پھر ضمانت اور گارنٹی اس بات کی کہ انفاق کے نتیجے میں مال ختم نہیں ہوگا، بلکہ انفاق کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنی شان کریمی کے مطابق اللہ رب العالمین مزید عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے انفاق فی سبیل اللہ کیا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ مفلس ہو گیا ہو، بلکہ جو جتنا دیتا ہے اللہ رب العالمین اسے اور نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیرت والی ذات ہے۔
اللہ رب العالمین اپنے راستے میں کیے جانے والے انفاق کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بخل کی صورت ہے، بخل کی کیفیت ہے، اس کو تعبیر فرمایا کہ جو بخل کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، اسی کو اس کا وبال، اسی پر اس کا وبال ہوتا ہے، اسی کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا نقصان یعنی اس فرد کی اپنی نفسیاتی کیفیت کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ مال کے ساتھ اس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مال جب بھی جہاں بھی خرچ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا اطمینان اور اس کا سکون دل کا وہ رخصت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی فرد مال کو اپنے دل کی محبت نہ دے اور دل اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اللہ کے راستے میں اٹکا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ، تو مال آئے یا مال جائے، اس کے نتیجے میں اس کے اطمینان میں، اس کے دل کے سکون میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کا اطمینان بڑھتا ہے، اس کی قناعت میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا کے مادی سہاروں سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے اپنی موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں میرے پاس مال ہے، ان اصناف میں ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے انہیں مدات بتائیں اور کہا کہ جاؤ ان مدات میں مال خرچ کر کے آ جاؤ۔ وہ گیا اور چند دن بعد آیا تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر ان مدات میں نے انفاق کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، لیکن اس کے بعد تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب میرا دل مرنے کو چاہتا ہے۔ تو جس کی جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا وہیں پر اطمینان ہوتا ہے، اس کا دل وہیں اٹکا ہوتا ہے۔ جس کی انویسٹمنٹ صرف دنیا میں ہو، مادی چیزوں میں ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کی ساری توجہ دنیا ہی میں رہتی ہے، اور جس کے لیے دار الجزاء، دار الحساب آخرت کی صورت میں ہو، اجر اور ثواب کی صورت میں ہو، اور نیکیوں کی لہلہاتی ہوئی تیار فصل کی صورت میں اور اس کے نتیجے میں ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی صورت میں ہو، تو ظاہر ہے کہ اس فرد کی توجہ بھی وہیں ہوتی ہے، اس کا نصب العین بھی وہیں ہوتا ہے، اور اس کا کامل یقین اور اعتماد جو ہے وہ آخرت کے بارے میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایک سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں، استفسار فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس بات کو نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان کی ساری میراث اللہ تعالیٰ کی ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، جتنی بھی معدنیات ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے صفت انفاق کی محبوب ترین صفت ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی اسی صفت کا ایک ہلکا سا مظہر بندے مومن کو بنانا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں؟ فرمایا کہ العفو، اپنی ضروریات سے زائد جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔ جو آیت میں نے بالکل شروع میں آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس بات کو تعبیر فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی اصل معراج تک، کمال تک، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ نہ کر دو، جو اضافی ہے اور جو آپ کے کام نہیں آنے والا، صرف وہ نہیں بلکہ محبوب ترین مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کے نتیجے میں مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آتی ہے، اس کے نتیجے میں نفسیاتی طور پر قناعت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بندہ مومن نیکی کی اصل معراج تک اور نیکی کے کمال تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے، ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضیلت سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا وہ باغ بڑا معروف باغ تھا، اور جس میں سینکڑوں درخت تھے کھجوروں کے، اور جو ہر وقت ہرا بھرا، ہر وقت لدا رہتا تھا کھجوروں سے۔ فرماتے ہیں اگر میں دوں گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر آپ کو جنت میں ملے گا۔ وہاں سے تشریف لائے،
اور اپنی اہلیہ کو آواز دی باغ کے باہر سے ہی، اندر ہی ایک گھر بنایا تھا رہنے کے لیے، رہائش کے لیے، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ باہر آ جاؤ، اور میں نے یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے۔ یہ جذبہ تھا انفاق فی سبیل اللہ کا، یہ کامل صورت تھی کہ جس کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ انفاق کے اثرات کیا ہیں؟ انفاق کے لیے اس کے اثرات یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انفاق کرتا ہے تو فرمایا کہ اس سے اللہ رب العالمین مختلف جو بلائیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، مختلف مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اعمال کی قبولیت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں دل کی قناعت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو بقیہ مال ہے وہ پاک صاف اور طاہر ہو جاتا ہے، پاکیزگی وجود میں آتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان جوابدہی کے احساس سے بچ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جو بقیہ مال ہے اس میں اللہ رب العالمین برکت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ تو عمومی بات ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گن گن کر مت دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ اللہ رب العالمین بھی آپ کو گن گن کر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنا، خرچ کرنا، اور پھر بالخصوص ہم اس بات کا تذکرہ اگر کریں کہ انفاق کی مختلف مدات ہیں، اور زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف مدات کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، کہ کہیں آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار ہیں، ان کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا آپ کا بنیادی فریضہ ہو سکتا ہے، کہیں کوئی ناگہانی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے تو ان کے لیے انفاق کرنا اس کا بڑا اجر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کر لیں۔ جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہیں اور جن لوگوں کی آپ سے توقعات ہیں تو ان کے لیے صدقات کی صورت یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک بہت اہم مرحلہ وہ اجتماعی مقاصد کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی مقاصد کے پیش نظر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے، مختلف سرایہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود اپیل فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی، آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ جو لوگ انفاق کر رہے تھے ان کے لیے مختلف وعدوں کا اور فضیلتوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کتنے مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے آئے ہیں۔ تو اجتماعی مقاصد کے لیے بھی، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے مواقع ہیں کہ ایک صحابی کھجوریں لے کر آتے ہیں کہ جنہوں نے مزدوری کی ہے، کھجوریں ہیں، اور وہ کھجوریں لا کر پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری کل متاع یہ ہے، اور آپ اس پورے ڈھیر پر اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر کا پورا سامان، گھر کا آدھا سامان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دعائیں لیں، اور کبھی گھوڑوں کی صورت میں، کبھی اونٹوں کی صورت میں، اونٹنیوں کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انفاق پیش کیا اپنا، کبھی اشرفیوں کی صورت میں، کبھی تیروں اور تلواروں کی صورت میں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ امت کے اجتماعی مقاصد تھے۔ آج ہمیں بھی یہ چیلنج درپیش ہے کہ اقامت دین کی تحریک میں ہم لوگ بھی انفاق کرنے والے بنیں، ہم ان اجتماعی مقاصد کے پیش نظر اپنے مال کی قربانی دینے والے بنیں، اپنے اوقات کی قربانی دینے والے بنیں، تاکہ اس دین کا غلبہ ہمارے سامنے ہو، تاکہ دین اپنی اصل غالب صورت میں انشاءاللہ
ہمارے سامنے ہو اور ہمارے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، اور ہم ایک مرتبہ پھر اقامت دین کی اپنی منزل کو پا سکیں اور اس خواب کو ہم شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ اس لیے آئیے اقامت دین کی اس تحریک میں ہم انفاق کریں، دین کے غلبے کے لیے ہم بھرپور اپنا کردار پیش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔